بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، پچھلے سبق میں حضور پاک علیہ السلام کا غار حرا میں عبادت اور وحی کی ابتدا کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس سبق میں شروع اسلام میں دعوت اسلام کے ابتدائی 3 مراحل جن میں حضور پاک علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا کام سر انجام دیا، اس بارے میں ذکر کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام پر جب دوسری بار وحی کا نزول ہوا، جس کا ذکر پچھلے سبق میں ہو چکا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیات جب دوسری بار نازل ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو دعوت اسلام کا حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا اور لوگوں کو خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے، کیونکہ اسلام کے ابتدائی مراحل تھے اور اس سے پہلے اس دور میں جہالت تھی، تو ایک نئی چیز کا آغاز کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور اسلام ایک نیا کام تھا، اس وجہ سے لوگوں کو تعجب ہوتا اسلام کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے حضور پاک علیہ السلام خفیہ طریقے کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، جس کی برکت سے جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے نمبر پر جو خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذکر آتا ہے، ان میں سے مرد حضرات میں سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اسلام کے پہلے باشندے ہیں جنہوں نے پہلے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے نمبر پر اعزاز بخشا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی فروغ ہوتی رہی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور پورے ایک جماعت بنی۔ اسی دوران میں 3 سال گزر گئے، اور 3 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین۔ یہ آیت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ السلام کو اس آیت میں خطاب فرمایا کہ اے محمد، تم ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو، یعنی کہ اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دو۔ جس کے بعد حضرت پاک علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت پاک علیہ السلام صفا نامی ایک پہاڑ تھا، اس کی ایک چوٹی پر چڑھ کر اپنے خاندان والوں کو پکارا۔ جب سب حضرت پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، جس کے بعد حضرت پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے قریشیو، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا آپ میری بات مان لو گے؟ اس پر سب نے کہا کہ ہاں بالکل، ضرور ہم مانتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ تو حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میری اس بات کو مانتے ہو تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو نہیں مانو گے، تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ پریشان ہوئے اور غضبناک ہو کر واپس چلے گئے کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا، ہم نے تو کوئی نئی بات کا سوچا تھا کہ آپ کوئی نئی بات کہیں گے، لیکن پھر آپ نے وہی بات کہہ دی۔ اور حضرت پاک علیہ السلام کے چچا ابو لہب العیاذ باللہ، اس نے گستاخی کے الفاظ بھی استعمال کیے آپ علیہ السلام کے بارے میں، جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ اللہب کے نام سے۔ اس میں ابو لہب کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اب اس دعوت کے بعد آپ کے اپنے جو خاندان والے تھے ان کی دشمنی بھی دن بدن بڑھتی گئی، اور اس آیت کا نزول نبوت کے 3 سال میں ہوئی، جس کے بعد حضرت پاک علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے، جو خوش نصیب ہوتے وہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ اسلام کا دوسرا مرحلہ تھا، دوسرا دور تھا، جس میں حضرت پاک علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو، قریش والوں کو دعوت دیتے رہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد اب 4 سال، یعنی نبوت کا 4 سال تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک علیہ السلام پر یہ آیت نازل فرمائی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، جس میں حضرت پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے، اے محمد، جس کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اس کا اعلان کر، اور مشرکین سے اعراض کر، ان کو چھوڑ دیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت پاک علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر کلہ اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی، اور بتوں کی مذمت اور بتوں سے نفرت بیان کرتے، اور کلہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور جو خوش نصیب ہوتے وہ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو جاتے۔
اب مشرکین مکہ یہ دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام کو برداشت نہ کر سکے اور حضور پاک علیہ السلام پر قسم قسم کے ظلم کرنا شروع کر دیے، اور اسی طرح جو اسلام میں داخل ہوتے، مسلمان ہو جاتے، ان پر بھی سخت سے سخت ظلم کرتے، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، اسی طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ کفار نے ان پر بہت سخت ظلم کیے، اور بذات خود حضرت پاک علیہ السلام کو جو تکلیف انہوں نے پہنچائی، اور حضرت پاک علیہ السلام استقامت کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور پھر بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور جو مسلمان بن گئے تھے ان پر بھی کئی طرح کے ظلم کرتے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات سے نہ ہٹے اور صرف ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے، جن کی بدولت پوری ایک جماعت تیار ہوئی، اور حضرت پاک علیہ السلام نے اسلام کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مدرسے کا بنیاد رکھا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ یہ ارقم مدرسہ یہ شروع اسلام میں پہلا مدرسہ ہے، پہلا مرکز ہے جس میں حضرت پاک علیہ السلام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ مدرسہ مکہ مکرمہ سے کچھ دور کے فاصلے پر صفا نامی ایک پہاڑ کے دامن میں تھا، جس میں حضرت پاک علیہ السلام اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی تعلیم دیتے، اور یہ مسلمان آگے جا کر پھر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت تبلیغ کی برکت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ کرام یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی برکت سے مسلمان ہوئے، اور آج الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، اور یہ کن کی بدولت؟ یہ ان صحابہ کرام کی بدولت، یہ ان کی محنت سے، ان کے مجاہدے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے تکالیف برداشت کیے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں خوشخبری سنائی کہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور یہ خوشخبری ان کو ویسے نہیں ملی بلکہ مجاہدہ کر کے، محنت کر کے، مشقت برداشت کر کے، کئی طرح طرح کے ظلم برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خوشخبری ملی، اور جو حضرت پاک علیہ السلام نے جو تکالیف برداشت کیے، جو ظلم برداشت کیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں حضرت پاک علیہ السلام پر جو کفار مکہ کی طرف سے جو تکالیف ملی اور صحابہ کرام کو جو تکالیف ملی، جو ظلم صحابہ کرام پر ہوئے، ان کے بارے میں تفصیل سے اگلے سبق میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا محافظ بنائے اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔